وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج کے محاضرے کا عنوان ہے فن اسماء الرجال یا فن علم الرجال، یعنی شخصیات کا تعارف، ایک ایک راوی کا تعارف. وہ راوی صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں یا مخضرمی ہیں. اس راوی کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات، تاریخ انتقال کیا ہے، اس راوی کے استاد کون تھے، اس راوی کی ملاقات فلاں استاد سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اس راوی کی عمر کیا رہی، عمر کے آخری حصے میں اس راوی کا حافظہ اور یادداشت، میموری باقی رہی یا کمزور ہو گئی، وہ مختلط بن گیا، حافظہ کمزور ہو گیا. ایک ایک راوی کی اتنی تفصیلات محدثین نے محفوظ کر رکھی ہے. اس فن کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. اسلام کا معجزہ ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کے شروع میں، کہ اسلام نے صرف سلبی کام نہیں کیا. سلبی کام یعنی اسلام سے پہلے جو توہمات والے علوم تھے، جو بے بنیاد علم تھا، اسلام نے اس کو ختم بھی کیا، لیکن ایجابی کام بھی کیا ہے. ایسے ایسے فن ایجاد کیے جو فن مسلمانوں کے آنے سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے، اور آج بھی کسی قوم کے پاس اسماء الرجال کا فن نہیں ہے. تورات لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن کی بات نہیں، حدیث کی بات ہے. حدیث کے راویوں کا ڈاٹا، حدیث کے راویوں کی اتنی تفصیلی معلومات. وہاں تو تورات کے لکھنے والے کئی 100 سال کے بعد، شمعون سے سلسلہ ملتا ہے. انجیل کے لکھنے والے 4 انجیلیں دنیا میں مشہور ہیں. ایک لمبی تاریخ ہے کہ 4 ہی کو کیوں باقی رکھا گیا، 4 بائبل ہی کو کیوں باقی رکھا گیا. باقی 10 بائبل اور انجیل کو ختم کیسے کیا گیا؟ ان کے پاس انجیل اور بائبل کے لینے کا ضابطہ کیا تھا؟ 4 انجیلوں میں
انجیل مرقس، انجیل یونس، انجیل متی، ان انجیلوں میں اس کا راوی کون ہے، یہ یونس کون ہے، متی کون ہے، یوحنا کون ہے، کوئی تفصیلات عیسائی دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا اس زمانے میں لکھوائے جا رہے ہیں، 50 جلدوں کے اندر۔ مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم نے اپنی ایک تحریر میں، سفر نامے میں، کسی آشرم کے، رشی کیس وغیرہ کے آشرم کے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے ٹٹول کر دیکھا کہ ان ہندو بھائیوں کے انسائکلوپیڈیا میں کوئی گہری معلومات، موثوقہ معلومات، چھنی ہوئی معلومات کچھ نہیں ہے سوائے دیو مالائی کہانیوں کے۔ دیو مالائی کہانیاں، فلانی مورتی نے فلانے کے ساتھ ایسا کر دیا، فلانی جگہ پر فلانی کی گردن کٹ گئی، فلانے جانور کی گردن رکھ دی گئی، دیو مالائی قسم کی کہانیاں۔ اسلام کا اعجاز، علماء نے لکھا کہ الاسناد من الدین، سند دین میں سے ہے۔ میں نے فلانے سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، الاسناد من الدین۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کا علم دنیا میں نہ ہوتا تو جو چاہتا، جو شخص چاہتا بک دیتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جا سکتے، بغیر سند کے حدیث کی طرف نہیں جا سکتے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث وہ فن ہے طُبِخَ وَاحْتَرَقَ، جو پک بھی گیا جل بھی گیا، یعنی مزید پکانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، حدیث میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، حدیث کی ترتیب بدل سکتی ہے، کتب حدیث کی ترتیب کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ باقی فن حدیث ان فنون میں سے ہے جو فنون طُبِخَ وَاحْتَرَقَ، جو پک بھی گیا جل بھی گیا۔ بعض فنون وہ ہیں جو صرف پکے ہیں، نضیجہ، لیکن ابھی اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ الگ الگ فن ہے، الگ الگ نوعیت ہے۔ یہ حدیث سے متعلق حضرت نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی احتیاط طبیعت میں اتنی تھی، براہ راست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے باوجود بھی حدیث کا درس شروع کرنے سے پہلے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کو گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں طے کر لے۔ یہ وعید نقل کر کے پھر وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، اپنے کو اور اپنے مخاطب کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تک صحابہ کا دور تھا فتنے پیدا نہیں ہوئے تھے،
اس وقت تک چھان پھٹک کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق و تفتیش کرنے کی، بولنے والے کا تفقد کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. لیکن عبداللہ بن سبا جو تاریخ اسلام میں زبردست فتنہ پرداز، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر دو زبردست فرقے، ایک شیعہ کا ایک خوارج کا، ایک حضرت علی کو خدا بنا دینے والا اور ایک حضرت علی کو کافر قرار دینے والا، ایک علی کی محبت میں غلو کرنے والا، ایک حضرت علی پر بغاوت کرنے والا، ایسے فتنے جنم دینے کے بعد زیادہ ضرورت پڑ گئی کہ حدیث کو ہر ایک سے قبول نہ کیا جائے. صحابہ نے، تابعین نے عجیب قربانیاں دی ہے اپنی سند کم کرنے کے لیے کہ میں فلانے شخص سے حدیث لیتا ہوں تو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، لیکن اگر میں شام جا کر فلانے صحابی سے، فلانے تابعی سے حدیث لیتا ہوں تو ایک واسطہ ہو جائے گا. تو انہوں نے مدینہ پاک سے شام کا سفر کیا. اگر میں عراق جا کر فلانے سے حدیث لیتا ہوں تو میری سند عالی ہو جائے گی. تو انہوں نے وہاں کا سفر کیا. قریبی زمانے میں بھی ہوا ہندوستان میں، ہندوستان سے مدینہ پاک کا سفر کیا. مدینہ پاک میں موجود علماء سے، یہاں کے علماء نے حضرت شاہ ولی اللہ، عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ نے ملاقاتیں کی، ان سے اجازت لی. اب مجھ سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانے کے اعتبار سے 1445 سال ہیں، 1445 سال ہیں، لیکن پوری سند میں مجھ سے لے کر، کسی بھی عالم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 25-35 سے زیادہ کے لوگ نہیں ہیں. اور یہ جتنے محدثین ہیں قریبی زمانے کے، کل ہی رات میں کتاب نظر سے گزری جس میں صرف ہندوستان کی اجازت حدیث میں، ہندوستان کی اجازت حدیث میں آنے والے اکابر کا تعارف لکھا گیا. اس زمانے کی لکھی گئی کتابوں میں شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہماری سند میں آتے ہیں، علماء دیوبند کی سند میں آتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کی سند میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کا تعارف لکھا گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں طے ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ جب صحابی ہے تو صحابہ تقلید کے قابل ہیں، معیار حق ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں. ان کا امتحان ہو گیا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. تابعین، قرآن نے بشارت دے دی والذین اتبعوہم باحسان، تبع تابعین، ان کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے پہلے یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس فن کو مدون کیا. دیکھیے اس فن کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو ضرور راوی کی کمیوں کا، نقائص کا کھل کر تذکرہ ہوگا کہ فلانا راوی نماز نہیں پڑھتا تھا، فلانا شخص ننگے سر بھی
گھر کے باہر نکل جاتا تھا، فلانا شخص اپنے جانور کو دھوکہ دیا کرتا تھا، فلانے شخص کے معاملات درست نہیں تھے، لکھ دیا گیا کتابوں میں. تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ غیبت کیسے کی جا رہی ہے، عیوب اور نقائص کیسے جمع کیے جا رہے ہیں. قرآن نے خود کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبین کا، تثبت کا، تفقد کا، جانچ پڑتال کے بعد ہی بات کے قبول کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. عام بات بے تحقیق قبول نہیں ہوگی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ارشادات اور آپ کی حدیثیں سامنے والے کی زندگی کو ٹٹولے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ ایک اور روایت بھی دلیل ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملاقات کے لیے آیا. آپ نے اس کے آنے سے پہلے کہا بئس اخو العشیر، یہ معاشرے کا بہت برا انسان ہے. آنے سے پہلے خود کہا. آپ نے اکرام کیا، رخصت کر دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود بعض صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کی عادت بھی بتلائی کہ معاشرے کا گرا ہوا قسم کا، بد کردار قسم کا انسان ہے، اور آپ نے اکرام بھی کیا. آپ نے فرمایا خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ شخص بہت ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے. مختلف الفاظ ہیں. تو شر سے بچنے کے لیے اس بارے میں علماء کی دیانت دو لفظ آتے ہیں. جرح کرنا، فلانا انسان غلط ہے، کچھ کمی ہے، جرح کرنا، مجروح کرنا. اور ایک لفظ آتا ہے عدل قرار دینا، تعدیل کرنا، اچھا ہے بولنا، اچھا ہونے کی کیٹیگری طے کرنا. تو فن جرح و تعدیل، الفاظ جرح و تعدیل تھرمامیٹر ہے، حرارت اور برودت ہے الفاظ میں، ٹیمپریچر ہے الفاظ میں. یہ انسان بہت اچھا ہے، خراب نہیں ہے. تعریف کے محتاط الفاظ. واقعتاً بہت حیرانی ہوتی ہے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کی حدیث کو قبول نہیں کیا. لکھ دیا کہ میرے والد سرکاری خزانے کے خازن ہیں. سرکاری خزانے کا جو نگران ہوتا ہے اس کی طبیعت میں وہ احتیاط نہیں ہوتی، کسی نہ کسی دباؤ میں رہتا ہے. تو انہوں نے اپنے والد کی حدیث کے لینے میں احتیاط کی. ربیہ کہاں ہے؟ بلا کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اپنے بیٹے کے بارے میں لکھ دیا کہ میرا بیٹا کذاب ہے. کاذب نہیں، جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، کذاب. اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور بھی بہت سارے اکابر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں پر تنقید کی ہے. حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی پر لفظ لگا دیا کہ وہ ضعیف ہے. حضرت معاذ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے 10,000 دینار دیے، کیونکہ یہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے عالم تھے، کہ آپ میری توصیف میں، میری درجہ بندی میں
تھوڑا سا اچھا لفظ بول دیجئے، اچھا لفظ لکھ دیجئے، داغ مت لگا دیجئے، بے داغ لکھ دیجئے، میری حدیث قبول کر لی جائے، ایسا کوئی ہلکا لفظ لکھ دیجئے۔ 10,000 سونے کے سکے دیے، انہوں نے ٹھکرا دیے۔ معاذ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ میں اپنا علم بیچنا نہیں چاہتا۔ حدیث کو جو وضع کیا جاتا ہے اس کی علامت سند میں بھی دیکھی جاتی ہے، حدیث کو گھڑے جانے کی علامت متن میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ جرح جب ہی معتبر ہے، آپ کسی کی تنقیص کر رہے ہیں، کسی کا درجہ گرا رہے ہیں، کسی کو ناقابل قبول کہہ رہے ہیں، کسی کی حدیث نہیں لے رہے ہیں، تو وہاں پر جرح کرنے کے اسباب جرح آپ کو بتانے پڑیں گے۔ اسباب جرح بھی علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان محفوظ نہیں ہوتی ہے، المعاصرہ سبب المنافرہ کہاوت ہے۔ تو ایک معاصر، ایک ہی زمانے کا آدمی دوسرے اپنے ہی زمانے کے عالم کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو آسانی سے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جرح مبہم تعدیل پر مقدم ہے، یعنی کسی پر اگر محدث نے جرح کر دی، اس کو گرا دیا لیکن وجہ نہیں لکھی، تو محدثین نے اس کی تعدیل کے بجائے جرح کو قبول کیا، صرف اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مضبوط واسطوں سے، ثقہ واسطوں سے، انتہائی دیانتدار لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہاں پر کتاب لکھی ہوئی ہے المیسر فی علم الرجال، عبد الماجد غوری صاحب کی بہت مبسوط کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صرف علم رجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتابوں، اس فن کا علم رجال کے مختلف ابواب کا تعارف اور ان ابواب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں کا تعارف اور ان کتابوں پر عملی مشق کیسے کی جائے۔ طبقات حدیث، طبقات روات، طبقات پر مستقل کتابیں ہیں۔ مشہور کتاب ہے طبقات ابن سعد، الطبقات الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خاص جگہ کے رہنے والے راوی، غیر متعین جگہ کے رہنے والے راوی، خاص درجے کے راوی، حفاظ وغیرہ، صحابہ کے تعارف پر لکھی گئی کتابیں، صرف صحابہ کے تعارف پر۔ اسد الغابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، بعض کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ تابعین کے تعارف پر لکھی گئی کتابیں، مخضرمین کے تعارف پر لکھی گئی کتابیں۔ پھر ایک لکھنے کا انداز یہ بھی رہا کہ ثقات اور ضعفاء، کون سا راوی معدل ہے جس کو معتبر مانا گیا، معدل، عدل یعدل تعدیلا، جس کو عدل قرار دیا گیا، اور مجروحین جس پر جرح کی گئی۔ تو ایک کتابوں کا رنگ یہ بھی ہے کہ معدلین اور مجروحین کا تذکرہ صرف،
کتابوں کی ایک قسم وہ بھی ہے الروات المختلطین من الثقات، راوی اپنی جوانی میں تو حافظہ بہت اچھا تھا، لیکن اس راوی کا حافظہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا، تو بڑھاپے میں جن کا دماغ سٹیا گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، تو ان لوگوں کے تذکرے پر مستقل کتاب ہے۔ پھر اس کے اوپر کیسے مشق ہونی چاہیے۔ جو راوی تدلیس کرتے ہیں، مدلسین کے تذکرے پر کتابیں، وہ صحابی، وہ تابعی، وہ تبع تابعی جن سے صرف ایک روایت منقول ہے، ان کا تعارف کرانے والی کتابیں۔ کتابوں کی ایک قسم علم الرجال میں، فن اسماء الرجال میں راویوں کی تاریخ وفات اور تاریخ انتقال کو جاننے کے لیے۔ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ معرفت موالید الرواة ووفایاتہم، ان کی تاریخ وفات، موالید اور وفات کا تذکرہ۔ کتاب کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس میں اکابر اصاغر سے روایت کرتے ہیں، تو پوری کتاب میں انہی شخصیات کا تذکرہ ہے جو ہیں تو اکابر میں سے، لیکن وہ روایت لیتے ہیں اصاغر سے۔ ایک قسم کتابوں کی وہ ہے کہ جس میں باپ اپنے بیٹوں سے روایت کرتے ہیں۔ ان راویوں میں بھائی بہن کون ہیں؟ ایک ہی زمانے کے راوی کون ہیں؟ ایک استاد سے شروع میں ایک شاگرد نے پڑھا، پھر بعد میں سے وہ استاد بن گیا۔ پڑھنے والوں نے استاد سے بھی پڑھا، اس شاگرد سے بھی پڑھا۔ ان کے تذکرے پر مستقل کتابیں ہیں۔ راوی کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی؟ بعض لوگ کنیت سے مشہور ہوتے ہیں، بعض لوگ نام سے مشہور ہوتے ہیں، بعض لوگ القاب سے مشہور ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نام کہیں پر ایک راوی بزاز بھی ہے، بزار بھی ہے، سلام بھی ہے، سلام بھی ہے۔ ایسے راویوں کے تذکرے پر مشتمل کتاب۔ ایسے راوی جو موالی ہیں، دوسرے کے آزاد کیے ہوئے ہیں، یا دوسرے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، یا عقد موالات کیے ہوئے ہیں۔ موالی روات کا تعارف، جس راوی کی نسبت اپنے باپ کی طرف نہیں ہو گئی، دادا کی طرف ہو گئی، پردادا کی طرف ہو گئی، ان راویوں کا تعارف۔ معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم، بہت بڑا فن ہے، زبردست محنت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے جو جفا کشی، جو دماغ سوزی، جو جگر کاوی، جو شب بیداری ان اکابر علماء نے کی ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فلانے کے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، اس کو قیاس سے تو نہیں کیا جائے گا، اس کو تو جاننا ہی ضروری ہے۔ اول الاشیاء بالضبط اسماء الناس لا يدخله القیاس، یاد رکھنے کی چیزیں نام ہے، نام، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اپنے کتب خانے میں تہذیب الکمال
پھر اس کی تلخیص تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، سیر اعلام النبلاء، ان کتابوں کو اٹھانا چاہیے، جلدیں دیکھنا چاہیے۔ صحاح ستہ مشہور 6 کتابوں کے راویوں کا تعارف، مشہور 6 کتابوں میں جتنے راوی آئے ہوئے ہیں صرف ان کی جرح یا تعدیل ان کتابوں کے اندر کی گئی، اور دوسرے مختلف اور فنون ہیں جو اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر صرف ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو ایک کتب خانہ تیار ہو جائے، اس پر عمر کھپا دی جائے تو کافی ہے آدمی کے لیے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اسلام کی صداقت اور حقانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا اعجاز ہے فن اسماء الرجال، اسلام کا معجزہ ہے فن اسماء الرجال۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی